صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات قرآن میں ایک آیت نہیں بلکہ کئی سو آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. ان میں سے ایک آیت مشہور ہے، سورہ احزاب ہے، 33ویں سورہ، آیت کا نمبر بھی 33 سورہ کا نمبر، آیت کا نمبر 33.
اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کے رجس کو، نجاست کو، پلیتی کو دور رکھوں اور تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول نے بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے، قرآن نے بھی اللہ کے فضائل، اللہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، مگر آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ اہل بیت کے دشمن تھے، لہذا انہوں نے فضائل کو چھپانا چاہا۔ کربلا میں اہل بیت کو چن چن کر قتل کیا، اور بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں 500 سال 5 سینچری مور دین 5 سینچری 500 سال سے زیادہ حکومت کرتی رہی ساری دنیا میں۔ اس زمانے میں یہ سپر پاور تھے، امریکہ روس نہیں تھا، بنی امیہ اور بنی عباس یہ سپر پاور تھے۔ یہ اہل بیت کے فضائل گھٹانے، چھپانا، گھٹانا، جو اہل بیت کے فضائل بیان کرے اس کی زبان کاٹ دیتے، یہ عام تھا، جو اہل بیت کے فضائل بیان کرے اس کی گردن کاٹ دیتے۔ مگر یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ آج بھی اہل بیت کے فضائل اتنے موجود ہیں کہ کسی اور کے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس لیے کہ قرآن جب تک ہے اہل بیت کے فضائل رہیں۔ اب ایک واقعہ سنیں آپ، اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، کیوں شادی نہیں ہوئی؟ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، اور اللہ نے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کی۔ سوچنے کی بات ہے نا، فکر کرنے کی بات ہے کہ بچہ باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ نے یہ قانون نیچر فطرت کو کیوں توڑا؟ کوئی ریزن ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا۔ آدم سے لے کر آج تک جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، جب شادی ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، اور اللہ نے بچہ دیا، اور پاک دامن بھی ہے، ورجن بھی ہے، پاک ہے، قرآن کہتا ہے پاک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے کیوں بچہ دیا بغیر شوہر کے؟ قانون نیچر کو توڑ دیا، فطرت کو توڑ دیا۔ تو جواب ملتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت مریم کے علاوہ کوئی مرد معصوم نہیں تھا۔ حضرت مریم معصومہ تھی، حضرت زکریا معصوم تھے، ان کے محرم سے وہ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی نامحرم ایسا نہ تھا جو مریم سے شادی کر سکے۔ توجہ فرمائیے ہم سے، کوئی دنیا میں ایسا نبی نہیں تھا، ایسا معصوم نہیں تھا جو مریم سے نکاح کر سکے، کیونکہ مریم معصومہ تھی، مریم معصومہ تھی، اور ایسی معصومہ کہ دنیا میں 2 بطول ہیں، ایک مریم بطول ہے، دوسرا پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بطول ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول وہ مومنہ ہوتی ہے، اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے کہ پورے مہینے میں ایک دن بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی، ورنہ خواتین کے کچھ دن میں نماز خواتین نہیں پڑھ سکتی ہیں، مگر بطول اسے کہتے ہیں کہ پورے مہینے سال بھر ایک دن بھی نماز معاف نہ ہو، نماز نہ چھوٹے۔ تو دنیا میں 2 بطول ہیں، ایک حضرت مریم ہے، ایک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کیونکہ حضرت مریم معصومہ تھی،
اس وقت کوئی معصوم نہ تھا. تو اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے فطرت کے قانون کو بدلا عصمت کے قانون کو بچانے کے لیے. کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو گئی تو عصمت کا قانون ختم ہو جائے گا. تو عصمت اتنی اہم ہے اللہ کے پاس. انبیاء کی عصمت، اولیاء کی عصمت اور حضرت بطول کی، حضرت مریم کی عصمت اتنی بہتر تھی، افضل تھی، اعلیٰ تھی، بہت ہائی تھی. اللہ نے کہا میں فطرت کے قانون کو، نیچر کے قانون کو ختم کر دوں گا، بغیر شوہر کے بیٹا دوں. ٹھیک ہے، اتنی عظمت ہے حضرت مریم کی. مگر وہی مریم جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جننے کے لیے آتی ہے، بیت المقدس کے اندر آنا چاہتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے. اتنی عظمت حضرت مریم کی ہے کہ قانون نیچر کو اللہ نے توڑ دیا مگر اندر آنے نہیں دیا. کہا مریم تو بطول صحیح ہے، تو عیسیٰ کی ماں ضرور ہے، مگر یہ عبادت کی جگہ ہے، بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے. باہر بچہ پیدا کرو. اللہ اللہ. اب آپ سمجھے اہل بیت کی عظمت کو. مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا اور مولا علی کی والدہ کو کعبۃ اللہ میں بلایا گیا. اگر حضرت علی علیہ السلام کی والدہ دروازے سے آتی تو لوگ کہتے خود مرضی سے آ گئی ہے. دروازے سے نہیں آئی. کہاں سے آئی ہے؟ دیوار پھٹی ہے اور بیوی اندر آ گئی ہے. آج بھی وہ نشان موجود ہے. یہ وہابیوں نے بہت کوشش کی، جتنے آرکیٹیکٹ، جتنے انجینئر بلائے کہ یہ نشان مٹ جائے، کیونکہ جب نشان دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا، مگر نہیں مٹا سکتے. آج بھی یہ کعبۃ اللہ میں نشان موجود ہے. ہاں جی. اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ کسی بلڈنگ میں جا رہے ہیں، کسی گھر میں بلڈنگ میں جا رہے ہیں، اچانک دیوار پھٹ جائے، اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ پیچھے ہٹنا ہے نا. اگر دیوار پھٹ جائے کون اندر داخل ہوگا؟ خطرہ ہے، یہ مکان گر جائے گا. پیچھے ہٹیں گے. مگر تاریخ بتلاتی ہے کہ جب دیوار پھٹی مولا علی کی ماں پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی. تو ایک تو دلیل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت مولا علی کی والدہ جانتی ہے مصلحت خدا کو کہ یہ دیوار میں در میرے لیے بنا، ورنہ پیچھے ہٹ جاتی. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیوار میں در ہوا، دیوار پھٹ گئی، مولا علی کی والدہ پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی تاکہ دنیا کو بتائے کہ میں کرار کی ماں ہوں. فرار کی ماں نہیں ہوں. کرار وہ ہے جو آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لیکن عزیزوں میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ دشمن اہل بیت جو اہل بیت کو قتل کر سکتے تھے تو وہ کتنا جھوٹ اہل بیت کے خلاف نہیں بول سکتے. جو 6 مہینے کے بچوں کو تیر سے مار سکتے ہیں تو وہ اہل بیت کے خلاف کتنا نہیں بولیں گے. لہذا کس کے خلاف بولیں؟ اگر مولا علی کے خلاف بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اگر امام حسن حسین کے خلاف بولیں تو وہ جنت کے سردار ہیں، جنت سے محروم ہو جائیں گے. اگر بی بی فاطمہ زہرا کے خلاف بولیں وہ جنت کی شہزادی ہے، جنت سے محروم ہو جائیں گے. تو انہوں نے کن کے خلاف بولنا شروع کیا؟ مولا علی کے والد کے خلاف بولنا شروع کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دشمنان اہل بیت نے کیا کہا کہ حضرت ابو طالب جو تھے مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ. ہاں جی. یہ مولا علی کے والد کے خلاف پروپیگنڈا کیا. ابھی آپ نے کیا سنا کہ حضرت مریم
کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ معصومہ ہے۔ قانون عصمت یہ بتاتا ہے کہ معصومہ کا نکاح معصوم سے ہوگا، گنہگار سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے فطرت اور نیچر کے قانون کو بدل دیا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ حضرت مریم کو بیت المقدس سے باہر نکالا گیا اور مولا علی کی والدہ کو کعبۃ اللہ میں بلایا گیا، تو پتہ چلا کہ علی کی ماں بھی معصومہ ہے، اور علی کی ماں کی عصمت مریم سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت مریم سے زیادہ افضل ہے علی کی والدہ، کیونکہ انہیں نکالا گیا ہے، انہیں بلایا گیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا علی کی والدہ معصومہ ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت ابو طالب صرف مسلمان نہیں بلکہ معصوم بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے ایسا دلیل ایسا پروف کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو طالب آپ کہتے مسلمان نہیں، آپ کہتے ہم ثابت کریں مومن ہے، نہیں وہ اس سے افضل ہے، وہ تو معصوم ہے۔ توجہ فرمائی عزیزوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مجالس جو ہے نا، یہ اوپن یونیورسٹی ہے مولا حسین کے سب کے لیے۔ ابھی آپ نے عقائد آئیڈیالوجی کے بارے میں سنا، ابھی اخلاق کے بارے میں سنیں گے۔ ہر دن ہم کوشش کریں گے ایک اچھی ہیبٹ، ایک اچھی عادت اگر ہم اس مجلس سے سیکھ لیں، ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد اور موضوع ٹاپک آپ نے سنا، عنوان سنا کہ امام زمانہ کب آئیں گے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ امام کا جلد ظہور ہو جائے، اس میں ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، کیا کام کریں ہم کہ امام کا ظہور جلد۔ اب قرآن کی آیت سنیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ خدا فرماتا ہے وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، مگر صرف کہتے نہیں ہیں، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، صرف زبان سے کہتے، ثم استقاموا، پھر استقامت کرتے ہیں۔ استقامت کیا ہے؟ یعنی مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے پاس یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایک کام کیا پھر چھوڑ دیا، استقامت ہمیشہ پہاڑ سے، جبل سے، ہل سے، ماؤنٹین سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ استقامت ہے، اور جب ان کے اندر استقامت آ جائے، یعنی استمنا اتنا بڑھ جاتا ہے، استمنا بولتے ہیں، استقامت آ جائے، اتنی طاقت آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن آج تک فرشتے کو نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کسی سے پوچھا بھائی آپ نے فرشتے کو دیکھنا کہ نہیں مولانا وہ تو ملک الموت ہے، مجھے نہیں دیکھنا۔ بابا ملک الموت کے علاوہ بھی قرآن کہتے ہیں فرشتے آپ کے نوکر بنیں گے، غلام بنیں گے۔ اب فرشتے کو پوچھیں یہ میری مشکلیں حل کر دو، کل کیا ہونے والا ہے؟ فرشتوں کے پاس علم غائب ہے۔ فرشتے آپ کے نوکر بنیں گے، غلام بنیں گے، سلیو بنیں گے، جو کام کہیں گے وہ کر دیں گے۔ بس آپ کے اندر ایک ہیبٹ، ایک عادت پیدا کریں، استقامت، استقامت مضبوط ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب مثال سے میں یہ استقامت یا استمنا اس کو آسان کروں، یہ استمنا کیا ہے؟ دیکھیے یہ یمن کے لوگوں کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں، غریب لوگ، ہم خود گئے پورا یمن گھوم کے آئے، بائی روڈ گئے، اذن سے سنا تک گئے،
تو بہت غریب لوگ ہیں اور سعودی کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے، پتہ نہیں 20-30 ملکوں کی فوج ہے، اور 1 سال ہو گیا ہے وہ بم مار رہے ہیں مگر وہ ہتھیار نہیں پھینک رہے ہیں، ڈر جائیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، یہ 20 ملک کی فوج سے ہم کیسے لڑیں گے؟ اس کو کہتے استقامت۔ 1 سال تک انہوں نے استقامت دکھائی ہے کہ زندگی سے موت بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کربلا والے بھی ہمیں استقامت سکھاتے ہیں نا، 72 کہا اور 1 لاکھ کا لشکر کہا، یہ استقامت ہے، استقامت سے کہتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ یہ لوگ ڈیفینس کر رہے ہیں، اسے استقامت کہتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ عزیزو، یہ صفت، یہ ہیبٹ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، آپ امام زمانہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ایسے مومنین کی تعداد زیادہ ہو جائے تو امام کا جلد ضرور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ استقامت۔ اب اصل آپ دیکھیے 10 دن آپ کتنی عزاداری کرتے ہیں، کتنی اٹینڈنس ہوتی ہے، کتنی عبادت ہوتی ہے، کتنی عزاداری ہوتی ہے، 10 دن اور کہیں 2 مہینے 8 دن، مگر یہی استقامت اگر سال بھر رہے تو ہم سب فرشتے بن جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ 2 مہینے 8 دن ٹیلی ویژن بند ہو جاتی ہے، گانا بند ہو جاتا ہے، موسیقی بند ہو جاتی ہے، آرام بند ہو جاتا ہے، لیکن 2 مہینے 8 دن کے بعد پھر سب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا عبادت ہم بھی کرتے ہیں، عزاداری ہم بھی کرتے ہیں، روزہ نماز ہم بھی رکھتے ہیں، مگر استقامت نہیں ہے۔ جن کے پاس استقامت ہے وہ ولی خدا بن جاتے ہیں، وہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص کا ذکر بتاؤں، ان کا نام تھا آیت اللہ نخودگی۔ امام خمینی بھی ان کے شاگرد بنے، تھوڑی اللہ عنہ کے لیے امام خمینی نے بھی ان سے ذکر لیا، ان سے ورد لیا۔ ان کے پاس کیا تھی؟ استقامت تھی، اور ان کے پاس استقامت کی وجہ سے کیا کرامت تھی؟ پوری دنیا سے مریض آتے تھے، افریقہ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، یہ تو مشہد میں ہوتے تھے، کہتے مولانا میرے اماں بیمار ہے پاکستان میں کراچی میں، کہ تم یہ چنا کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اماں بھی ٹھیک ہو جائے۔ اماں کراچی میں رہتے ہیں اور چنا اتنے مشہد میں کھائے اماں ٹھیک ہو جائے۔ ایک نہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ٹھیک ہو گئے۔ امام خمینی کے بھی استاد ہیں، انہوں نے امام نے بھی ان سے ورد لیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ استقامت، یہ استقامت۔ اب ان کی استقامت دیکھیے، ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی، ثم استقاموا، اگر تمہارے اندر استقامت آ جائے، تم مضبوط ہو جاؤ، استمنا ہو جائے، کنٹینیوٹی ہو جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ تم فرشتوں کو دیکھو گے، فرشتے تمہارے نوکر ہوں گے۔ اب ایک شخص آیا زمین میں فارم میں کام کرتا، کہنے لگا مولانا آیت اللہ نخودگی کے پاس، مولانا میرے وہ کھیت میں وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے حملہ کیا، چڈی بولتے ہیں، مکڑ بولتے ہیں، چڈی بولتے ہیں، وہ میرا سارا فروٹ کھا لیں گے، باغ بھی ہے کھیتی بھی ہے، اللہ کے واسطے کوئی دعا بتائیں، میں برباد ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں وہ آ گئے، پرندے آ گئے چھوٹے چھوٹے، چڈی بولتے ہیں، گجراتی میں کیا بولے تھے؟ فلانا 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 آ گیا۔ اب جناب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ اس فلاں سے کیسے بچوں، کوئی دعا دے، کوئی آیت بتا۔ اب انہوں نے کیا بتایا؟ آیت اللہ نے کہا کہ ان کو حیوانوں کے جا کر کہو کہ آیت اللہ نخودگی نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ فروٹ کو نہیں کھاؤ، پتوں کو کھاؤ۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، اب اپنے کھیتی میں گیا، باغ میں گیا کہ اگر میں اس حیوان سے، پرندے سے بات کیوں، لوگ کہیں گے پاگل،
ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کہا وہ آیت اللہ نفوذگی نے کہا کہ فروٹ نہیں کھاؤ، پتے کھاؤ، تو ایک دم وہ ولالا نے فروٹ چھوڑ کے پتا کھانا چھوڑ دیا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. یہ ہے استقامت کا فائدہ. ہاں جب آپ کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے، خدا فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرا حکم مان، تو میری اطاعت کر، پھر ہر مخلوق تیری بات مانے. ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم شیطان ملعون کی بات مانتے ہیں یا نفس کی بات مانتے ہیں، اس لیے ہم برباد ہیں. ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی بات مانے، اللہ کا حکم مانے، خدا کا وعدہ ہے تو میرا حکم مان، پرندے تیرا حکم مانیں گے، تو میری بات مان، حیوان تیری بات مانیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ حضرت ابوذر غفاری کا واقعہ. حضرت ابوذر غفاری کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرا کام بکریاں چرانا ہے، مگر بھیڑیا ہے، شیر ہے، اس کا ڈر رہتا ہے، تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. نماز پڑھوں گا کسی کی بکری کو اٹھا لے، پیسے مجھے دینے پڑیں گے. تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ یہ شیر بھیڑیا بکری کو نہ اٹھا. رسول خدا نے فرمایا تو میرا صحابی ہے، پاک صحابی ہے، نیک صحابی. ہاں جب بھی شیر آ جائے اس کو حکم دے دو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میری بکریوں کا خیال رکھو. توجہ فرمائی، یہ استقامت ہے. ہاں اور یہی ہوا کہ شیر آیا اور رسول خدا کے سلام دیے شیر کو، کہا میں ابوذر نبی کا صحابی، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میری بکریوں کا خیال رکھ تو میں نماز پڑھوں. اب دنیا نے دیکھا ابوذر نماز پڑھ رہا ہے، شیر بکریوں کا خیال رکھ رہا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. 10 دن تو مومن ہو جاتے ہیں، پھر سارا سال شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں. استقامت یہ ہے کہ پورا سال لادار بنے. کل یوم عاشورا. امام جعفر صادق فرماتے ہر دن کو عاشور سمجھ تو استقامت آ جائے گی. کل ارض کربلا، ہر زمین کو کربلا سمجھ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. استقامت اگر آ جائے، مضبوط ہو جائے پہاڑ. مولا علی فرماتے مومن کا ارادہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط. پہاڑ ماؤنٹین ہل اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، مومن کا ارادہ نہیں ہٹتا. مومن مضبوط ہوتا ہے. اب میں ایک سچا واقعہ بتاؤں، انشاءاللہ کو خدا سب کو زیارت حضرت معصومہ کو امام علی رضا علیہ السلام نصیب کرے. حضرت معصومہ کو میں آپ دیکھیں مجتہدین کی قبر، آیت اللہ گل پائیگان کی قبر. ہاں گل پائیگانی آیت اللہ کی قبر کے اوپر جائیں، مجتہدین کی بڑی قبر ہے. ایک چھوٹی قبر ہوگی، لکھا خطیب شہید، مشہور خطیب. یہ کون تھے؟ اس کی استقامت سے. شاہ کا زمانہ تھا اور ظلم کا زمانہ تھا، کوئی کچھ بول نہیں سکتا، جیل میں مار دی، گردن اتار. تو شاہ کی بیوی اور بیٹیاں بغیر حجاب، بغیر چادر کے حرم میں آ گئی. کون منع کر سکتا؟ اس کی حکومت. قانون یہ ہے کہ آپ حجاب نہیں کرتے، حرم میں چادر لے. تو بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کوئی کچھ نہیں بولا. یہ منبر پر گئے اور انہوں نے کہا انہوں نے حرم کی توہین کی ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے، ان پہ رسول کی لعنت ہے. پولیس آ گئی ان کو گرفتار. پولیس آ گئی، گرفتار کیا. شاہ نے کہا اس کو 80 کوڑے لگاؤ، قوم سے نکالو. 80 کوڑے لگائے اس سے عالم دین کو بالکل لہو لہاں ہو گیا اور کہا قوم میں تم نہیں آ سکتے. یہ تہران دربدر ہو گیا، نکال دیا گیا تہران. امام خمینی درس میں کہتے تھے اگر کسی کو زمانے کا ابوذر دیکھنا ہے تو جا کے خطیب کو دیکھو. سلمان پڑھے محمد وآل محمد. اب دیکھیے استقامت کا نتیجہ کیا ملتا ہے. ہاں استقامت سے
شاہ کے مقابلے میں تن تنہا حق کی بات کی استقامت ہے، یہ جرت ہے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ایک علی سے دوسرے علی تک پیدل زیارت کے لیے جاؤں گا۔ بھائی آپ سب لوگ جو ہے نجف سے کربلا الحمدللہ پیدل جاتے ہیں، مگر یہ بہت بڑا سفر ہے، یعنی نجف سے مشہد تک جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور مجالس کا کیا مقصد ہے کہ ہم یہاں سے پاک ہو کر اٹھیں۔ کیا ہے انشاءاللہ عنوان ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں جلدی ہو جائے، اس میں ہماری کیا ذمہ داری، ہم کیا اعمال کریں کہ ہمارے مولا کا جلد ظہور ہو جائے، شام میں قتل عام بند ہو جائے، یمن میں قتل عام بند ہو جائے، پوری دنیا میں ظلم ختم ہو جائے، ٹیررزم ختم ہو جائے، وار ختم ہو جائے۔ اس میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان کی ہے جو امام زمانہ کے عاشق ہیں، غلام ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو ہم کیا کریں گے، ہر دن ایک اچھی عادت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اب سنیں گے ہر دن ایک اچھی عادت پیدا کریں تاکہ امام کا جلد ظہور ہو جائے، اور ایک بری عادت ختم کرنا ہے ہر دن، یعنی 10 دن میں 10 اچھی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں، نورانی عادتیں، پاورفل دینے والی، طاقت دینے والی، تقویٰ دینے والی طاقت آ جائے ہمارے اندر، اور ایک جو ہماری ویکنیس ہے، ضعیفی ہے، کمزوری ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ 10 دن میں 11 دن میں ہم 10-20 چیزیں سیکھ جائیں گے، 10 اچھی چیزیں اپنے پیدا کریں اور 10 بری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اگر ایک صفت بھی نورانی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی صفت ہے، نورانی اللہ کی صفت۔ اللہ کون ہے؟ اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر ہم نے بھی بخشنا سیکھ لیا تو خدا کہتا ہے تو دوسروں کو بخش دیتا، میں تجھے بخش دوں گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایک صفت اچھی اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہم کامیاب، جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، جنت میں چلے جائیں۔ ایک صفت اچھی، ایک صفت بخشنے کی صفت اگر آ جائے تو سبحان اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اگر تو میرے بندے کو بخش دے گا میں تجھے بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ 10 دن میں ہم 10 اچھی چیزیں سیکھ جائیں، ہمارے بچے 10 چیزیں سیکھ جائیں اور 10 بری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایک چیز بھی اگر سیکھ جائے انسان تو جنتی ہے۔ ہم 10 سیکھیں گے تو ماشاءاللہ اور زیادہ عظمت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ تو مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ جیسے آئے ویسے چلے جائیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے۔ مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب آئے ہیں تو گناہگار ہیں، آئے تو مسٹیک ہے، غلطی ہے، بھول چک ہے، مگر جب جائیں تو یہ بھول چک یہ ختم ہو جائے اور ایک اچھی چیزیں سیکھ کر جائیں تو ہم دوسرے کو بھی سکھا سکتے ہیں، دوسرے کا بھی ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج پہلی مجلس سے استقبال کی ایک چیز سیکھ کے جائیں، ایک چیز۔ حدیث میں ہے، کسی نے پوچھا سب سے افضل ترین عبادت کون سی؟ سب یہی چاہتے ہیں سب سے بڑی عبادت کون سی ہم کریں تو جنت مل جائے۔ سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ سب سے موٹی بہترین عبادت کون سی؟ اب کوئی سمجھے گا کہ سب سے بڑی عبادت وہ ہے کہ پوری رات
1000 رکعت نماز پڑھو، نہیں، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ عجیب حدیث، عجیب. ایسی سب سے بڑی عبادت چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، ضعیف بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، سب کر سکتے ہیں. سب سے بڑی عبادت، سب سے موٹی عبادت، سب سے افضل عبادت کوئی مشکل نہیں ہے کہ صرف پیسے والا کر سکے، غریب نہ کر سکے، وہ طاقت والا کر سکے، جو مریض ہے وہ نہیں کر سکتے، سب کر سکتے ہیں. عجیب حدیث. اللہ کے رسول فرماتے سب سے افضل عبادت وہ ہے، سب سے بہترین موٹی عبادت وہ کون سی ہے کہ چھوٹی ہو مگر ہمیشہ کرتا رہے. یعنی کہ آج 1000 رکعت پڑھ لی، کل نماز فجر قضا ہو گئی. سلوات پڑھی محمد محمد. سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ کنٹینیو رہے، ہمیشہ رہے، وہ سب سے موٹی ہے. جو بھی عبادت ہو، مثلا عبادت کرے کہ آج سے پہلی محرم ہے، میں زیارت عاشوراء ہر روز پڑھوں گا، ہر روز پڑھوں گا. یہ سب سے افضل عبادت ہو گئی، کیونکہ آپ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑا تو پھر افضل عبادت نہیں. اب زیارت عاشوراء میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ جب بڑی زیارت وارثہ میں ہر روز پڑھوں گا، ٹھیک. زیارت وارثہ میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 منٹ روزانہ، کم سے کم 1 سال، کم سے کم 1 سال کی شرط ہے، پھر وہ عادت بن جاتی، کم سے کم 1 سال. تو 1 سال اگر کوئی بھی عمل آپ نے مسلسل کنٹینیو ہمیشہ کیا تو وہ سب سے بڑی عبادت ہوتی. یہ نہیں کہ محرم میں 10 دن ہم پوری رات یا حسین یا حسین یا حسین کرے پھر سارا سال چھٹی. نہیں، سب سے بڑی عبادت وہ ہے چھوٹی ہو مگر بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل کریں گے تو سب سے بڑی عبادت ہو جائے گی. چاہے 5 منٹ کا عمل ہے، نماز امام زمانہ شروع کریں آج سے، مگر چھوڑنا نہیں ہے، تمام سال کم سے کم، یہ بڑی عبادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صلوات ہے، 12 معصومین کو صلوات، کئی مشکلات کا حل ہے، کئی مشکلات کا حل. یعنی صلوات رزق بڑھ جاتا ہے. صلوات آسان ہے مگر سب سے بڑی عبادت ہے صلوات. کہتے 3 عبادتوں کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ شاید بڑی نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ تو ہمیں بھی آتا ہے کہ مولانا ایسا نسخہ بتایا جو ہم نے نہیں سنا تو وہ بڑا ہے. نہیں، فرماتے 3 جو عبادتیں سب سے بڑی ہے، ذکر، ایک لا الہ الا اللہ، ایک استغفر اللہ، ایک صلوات. ان 3 کے مقابلے میں کوئی بڑی نہیں ہے. یہ ذکر میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ ساری مصیبتیں گناہ کی وجہ سے آتی. ایک انسان امام کے پاس آیا، مولا رزق نہیں ہوتا، امام نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو. دوسرا امام کے پاس آیا، مولا اولاد نہیں ہوتی، کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو. تیسرا آدمی آیا، مولا بارش نہیں ہوتی، یہ کوئی اور مشکل، کہا استغفر اللہ ربی. آدمی بیٹھا تھا، مولا سب کے لیے ایک نسخہ. امام نے قرآن کی آیت پڑھی، ہاں کہ دیکھو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ساری مصیبتیں گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، جب استغفار کر لیا گناہ دور ہو جائے گا، اس کی مصیبت بھی دور ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، صلوات. آج سے آپ محنت کر لیں، چھوٹی عبادت، چلتے پھرتے وضو کے ساتھ کر سکتے ہیں. کیا استغفار کرنا ہے تو کہتے کم سے کم 1000 مرتبہ کی عادت ڈالو. 1000 اگر 1 منٹ میں کتنا کر سکتے؟ 1 منٹ میں ممکن آپ 100 کر لیں، 200 کر لیں. اسپیڈ کتنی ہے آپ کی؟ مگر 1 سال تک کرنا ہے. 12 امام کو 12,000 مرتبہ صلوات دیں، دیکھیں کیا انقلاب آتا ہے. کتنے لوگوں کا قرض ختم ہو گیا، بیماریاں ختم ہو گئی. جب معصوم کو ہدیہ دیں گے نا، رسول خدا سے شروع کریں آخری امام تک 14,000 مرتبہ صلوات کا ہدیہ دیں، تو کیا آپ کو رسول خدا ہدیہ نہیں دیں گے؟ یقیناً آپ کو ہدیہ دیں گے. آپ جب 1000 روزہ نا تو وہ بھی آپ کو ہدیہ دیں گے. جب ان کا ہدیہ آئے گا آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. لہذا معصوم فرما
فرماتے ہیں عمل وہ افضل ہے جو کنٹینیو ہو مسلسل ہو ہمیشہ ہو. بولا کتنے دن؟ 40 دن؟ فرمایا نہیں، 1 سال. جب 1 سال کوئی عمل بھی آپ مسلسل کریں گے، ہمیشہ کریں گے، وہ سب سے افضل عبادت ہے اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، دعا قبول ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. دوسری چیز ان مجلسوں میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیز جو آپ کی زندگی لائف کو بچا دیتی. وہ چیز ہم جو امام حسین سے سیکھتے ہیں کہ کسی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس. مولا حسین کی یہ مجلسوں میں جو درس ملتا ہے، کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. چاہے پورے مصیبتوں کے پہاڑ گر جائیں، چاہے پوری دنیا کے ظالم آپ کے خلاف ہو جائیں، مگر آپ نے مایوس نہیں ہونا. یہ کربلا والوں کا درس ہے. حتیٰ کہ 4 برس کی معصومہ سکینہ بھی مایوس نہیں تھی. خواتین ہاتھوں میں رسیاں ہیں مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. یہ بہت بڑا درس ہے. کبھی زندگی میں مایوس نہ ہونا. مایوسی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے. قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت. مایوس ہو گئے تو آپ نے خود کو خود ختم کر دیا، خود کو خود مار دیا. مایوس نہیں ہونا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس. اور دوسری جو اچھی چیز ہم سیکھتے ہیں مجلسوں سے کیا؟ شمر سے ہم نفرت سیکھتے ہیں. شمر یعنی ظلم، شمر یعنی ظالم، شمر یعنی بچوں کو مارنے والا، شمر یعنی عورتوں کو مارنے والا. یعنی ہم مجلسوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ مولا حسین کی مجلسوں سے سیکھتے کبھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. جو ضعیف پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مومن نہیں، وہ شمر کی پیروی کر رہا ہے. جو بچوں کو مار رہا ہے وہ شمر کا کام ہے. یعنی ہم ظالم سے نفرت سیکھتے ہیں اور مظلوم سے محبت سیکھتے ہیں. بتائیے آج بھی دنیا میں مظلوموں کا مددگار کون ہے؟ یہی محبان اہل بیت، یہی مومنین. فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے مگر سب سے زیادہ مدد کون کر رہے ہیں؟ فلسطینی شیعہ کر رہے ہیں. شیعہ دنیا میں 30% ہے، دوسرے مسلمان 70%. اب فلسطینیوں سے پوچھو کون تمہاری مدد کر رہا ہے؟ ہر جگہ شیعہ مدد کر رہے ہیں. کیونکہ ان مجلسوں سے ہم نے مولا حسین سے سیکھا ہے کہ ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو. چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو. مولا کا درس یہ کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم سے نفرت کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا سب سے افضل عبادت ہے جو ہمیشہ کرتے تھے. لیکن زیارت عاشورہ کے معجزے ہیں، معجزے. امام حسین کے معجزے. لا علاج مریض. دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کینسر مر جائے گا، 1 مہینے میں 2 مہینے مر جائے گا. کہاں گئے؟ مولا حسین کے پاس. خاک شفا، اصل خاک شفا مل جائے تو یہ کینسر کا بہترین علاج. اصل خاک شفا. اصل خاک شفا کیسے پتہ چلے گا؟ عاشور کے دن خریدے تو پتہ چلے گا. وہ عاشور کے دن خون کی طرح سرخ ہو جاتی. وہ اگر $1 ملین میں بھی ملے تو بھی سستی ہے. موت کو دور کر دیتی ہے، موت کو دور کر دیتی ہے. پوری دنیا نے اعلان کر دیا کہ مر جائے گا، کینسر میں ہے، مگر اصل خاک شفا مل گئی. اور زیارت عاشورہ سے عمل سے اس نے لی، زیارت عاشورہ سے نہیں لے سکتے. تھوڑا سا ذرا الحمدللہ خدا نے دوبارہ اسے زندگی دی. ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. خاک کی شفا میں معجزہ ہے. یہ لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ آسٹریلیا میں ہمارے کوئٹہ کے مومن بہت بیچارے گئے. کوئٹہ میں 1000 لوگ ہیں تو وہ 1000 میں
سب شیعہ ہیں، تو شکل سے پہچانے جاتے ہیں، چینیوں جیسی شکل، ان کو مارتے تھے بیچارے، وہ ہزارت چلے گئے کدھر آسٹریلیا، مگر یہ جاتے تھے کشتی میں، چھوٹی چھوٹی کشتی میں، کتنے 2000 بیچارے ڈوب بھی گئے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا، یہ ایجنٹ بڑے ظالم ہوتے انسانوں کے، پہلے بولے بڑے جہاز میں، وہ چھوٹا ہے، سارا وعدہ تھا، میں چھوٹی کشتی میں بٹھا دیا۔ تو وہاں مولانا ایسے سمندر، بہت بڑا سمندر، بولے اتنا یوں لہر آتی تھی ہماری چھوٹی کشتی 100 فیٹ کی، بس ہم نے انا للہ پڑھ لیا، گئے ہم، ایک کشتی یوں جاتی، ایک یوں جاتی، کہ ہم نے کہا کیا کرے، مگر مجلسوں میں سیکھا تھا کہ خاک شفا کا معجزہ ہے، کہا ایک کے جیب میں تصویر دی خاک شفا کی، ہم نے سمندر کو واسطہ دی، امام حسین کی خاک ہے، پروردگار اس کے صدقے میں ہمیں نجات دے، کہ خاک شفا جیسے سمندر میں پھینکی، وہ 100 فیٹ اوپر جو پانی جا رہا تھا خاموش ہو گیا۔ یہ معجزہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا، یہ خاک شفا کا معجزہ۔ اسی لوگوں میں خاک شفا ساتھ رکھا کرو، یہ زندگی بچا لے گی۔ ہاں، عقیق کی تصویر مہنگی ہے، خاک شفا کی سستی ہے، مگر خاک شفا کا زیادہ فائدہ ہے۔ ہاں، لہذا خاک شفا کے معجزے ہیں، زندگی ملتی ہے، زندگی۔ شاید میں نے کس سے بتایا ہو، ہمارے انگلش کا بات ہے، واقعہ ہے کہ خاک شفا سے اوپن ہارٹ سرجری، اصل ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، اس کا دل بدلنا تھا، خاک شفا مل گئی، وہ آدمی زندہ ہے ایڈنبرا میں۔ انگریز ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ آپ کا دل تو ختم تھا، کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ مولا کے خاک شفا کا معجزہ، وہ بندہ بھی زندہ ہے ایڈنبرا میں، کینسر کا لاعلاج مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیارت عاشورہ کا معجزہ ہے کہ کربلا میں وبا آئی تھی، ہر گھر سے 2-4 جنازے نکلے، مگر ایک گھر تھا اس میں سے کوئی بھی آدمی مرا نہ بیمار تھا۔ تیرے زمانے میں وبائیں آتی تھی، لوگ شہر خالی ہو جاتے، تو لوگوں نے کہا بھائی اس کے پاس کوئی دوا ہے یا دعا ہے، سب لوگ ہر گھر سے 2 جنازہ، 1 جنازہ، آپ کے گھر نہ بیمار ہے نہ کوئی جنازہ، آپ کے پاس کیا دعا ہے، کیا دوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دوا تو نہیں ہے، دعا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہ ہم صبح کو نماز فجر کے بعد سب مل کے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ بتائیے، زیارت عاشورہ کے معجزے ہیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، مگر دوام دے، دوام۔ بس آخری بات کہوں، حضرت آیت اللہ بہجت یہ اولیاء خدا تھے، ولی خدا تھے، امام زمانہ سے ملے تھے۔ انہوں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا، وہ سید آیت اللہ قاضی، وہ مردہ کو زندہ بھی کر سکتے تھے، آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، اتنا ولی خدا تھے۔ آیت اللہ کوئی سے ملے تھے حضرت عباس الانوار کے روزے میں، کہتے کوئی 3-4 گھنٹے کی ملاقات، تو آیت اللہ کوئی سے پوچھا کہ سید علی قاضی کو آپ نے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا وہ آسمان پر ہے، میں زمین پر، اس نے مجھے پیدا ہونے والے دن سے لے کر موت تک بتا دیا، آپ کی اس طرح موت ہوگی، یہاں نماز جنازہ ہوگی۔ سید علی قاضی جب نجف میں جائے، ان کی قبر ہے وادی سلام میں، ضرور زیارت پہ جائے۔ تو آیت اللہ بہجت نے استاد کو خواب میں دیکھا جنت میں ہے بیٹھے ہوئے، عالیشان مقامات، تو کہا استاد کوئی تمنا ہے آرزو سے؟ کہا ایک آرزو، اب جنت میں اعلیٰ مقام پر، کیا آرزو ہے؟ کہ خدا مجھے دوبارہ زندہ کرے تاکہ ہر دن کا آغاز زیارت عاشورہ سے کروں۔ کہ یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ زیارت عاشورہ کا مقام کتنا بڑا، آج سے آپ شروع کریں۔ ہاں، زیارت عاشورہ بہت بڑا عمل ہے، ہر مشکل دور ہو جائے گی، کیونکہ مولا حسین پہ آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھتے، 100 مرتبہ سلام پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ بس 2 عالم تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا جو مر جائے گا نا وہ قبر کا حال بتائے گا۔ ایک عالم مر گیا، ایک دن نہیں آیا، دوسرے دن، تیسرے دن خواب میں، کا وعدہ تو پہلے دن تھا، کا معاف کرنا میں مجبور تھا، نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کا جس قبرستان میں میں دفن تھا اس قبرستان میں ایک مومنہ دفن تھی، اسے ملنے کے لیے مولا حسین 3 راتیں تشریف لا۔ یہ بیدار ہوئے کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا؟ وہ کہ 3 دن پہلے کون سی مومنہ مری؟ کہیے، اس کے شوہر کے گھر گئے، کہا تجھے خدا کی قسم ہے، رسول کی قسم ہے، پاک بیوی کی قسم، بتاؤ تیری بیوی کیا کام کرتی ہے؟
کہ مولا حسین سے ملنے کے لیے 3 مرتبہ. اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں، ایک چیز پتا، میری بیوی تب تک نہیں سوتی تھی جب تک کہ زیارت عاشورہ نہ پڑے. زیارت عاشورہ میں 100 مرتبہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. سب مل کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. 3 مرتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میرا سلام عبداللہ کے بابا پہ اے عزاداروں. آپ کو معلوم ہے عبداللہ کون تھے؟ عبداللہ کس کا نام تھا؟ عبداللہ علی اصغر کا نام ہے، یعنی علی اصغر کے بابا. ہمارا سلام قبول کر لیں. اسی لیے مولا حسین فرماتے ہیں شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اس وقت مجھے دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اللہ اتنے ہی ظالم لوگ. ایک مولانا ہندوستان میں کہہ رہے ہیں میں ٹرین میں جا رہا تھا، سامنے سکھ لوگ بیٹھے تھے، محرم کا مہینہ تھا، مجلس پڑھنے جا رہا تھا. سکھ لوگوں نے کہا مولانا نے بتائیے کربلا میں کیا ظلم ہوا. کہا میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی. سکھ داروں کا رونے لگے. میں نے آنا محمد کی شہادت پڑھی. سکھ صاحب نے رونے لگے. مگر جب میں نے علی اصغر کی شہادت پڑھنا چاہیے سکھ کھڑے ہو گئے. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. 1400 دیاں گزر گئی. 1400 سال کے بعد آج مسلمان نہیں ہے سکھ مگر علی اصغر کی شہادت برداشت نہیں کر سکتا. میں قربان جاؤں اس ماں پہ جو دروازے سے دیکھ رہی ہے اور ظالم تیر مار رہا ہے. آج میں قربان جاؤں اس 4 سال کی بچی پہ جو دیکھ رہی ہے میرا بھائی زبان، میرا بھائی زبان. آئے نہ مارو 6 مہینے کے دار کو، نہ مارو پیاسے بچے. اللہ اکبر. کتنے ظالم تھے یہ لوگ، خدا ان پہ لعنت کرے. ایک مومن کا دل نرم ہوتا ہے. مومن کے دل زندان شام کے قریب سے گزرا. ایک 4 برس کی بچی فریاد کر رہی تھی. رو کے کر رہی تھی ہائے میرے بھیا علی اکبر، اس کا کوئی بھائی مارا گیا. کبھی بابا کو یاد کر کے روتی تھی، بابا میرے مظلوم بابا. میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، مجھے خاک پہ نیند نہیں آتی بابا بابا بابا. اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا تھا. مجھے نہیں معلوم سکینہ کیسے بیان کرتی تھی.
شاید یہ بیان کرتی ہو چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی ایک بار آ جا او میرے زخمی رخسار دے کر جا ایک مرتبہ آ جا میرے زخمی کانوں کو دیکھ کر جا کس قدر مسائل اللہ اکبر محرم کا چاند معلوم نہیں دیکھا یا دیکھا گیا مگر پوری دنیا میں مجلس ادا کے فرش بچھائے گئے دنیا میں عرب مومنین ماتم کر رہے ہیں مگر ہائے جنت البقیع میں آج کوئی رونے والا نہیں قبر زہرا قبر زہرا پہ کوئی رونے والا نہیں آئی خدا وہ دن لے کر آتا کہ زہرا کی قبر پہ بھی گریا ہوں ماتم عزاداری ہوں بس ایک روایت یہ کیسے عزاداری بڑھی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ خاص لطف کیا ورنہ اتنی عزاداری دنیا میں کیسے ہوتی کہتے محرم شہدائے کربلا کے بعد ایک مومنہ نے شام میں گھر میں مجلس رکھی مومنہ عورتوں کو بلایا ابھی مجلس میں ایک دیر باقی تھی ایک کالے برقعے میں بی آئی اے مومنہ تیرے گھر میں غریب حسین کی مجلس فرمایا جی بی تھوڑی دیر میں مجلس شروع ہو جائے گی جب مجلس شروع ہو گئی یہ کالے برقعے میں بی ایسے بیان کر کے روتے تھے سب بیویوں کے دل ہلتے تھے کلیجے منہ میں آتے تھے وہ بیوی سب سے پہلے آتی تھی سب سے آخر میں جاتی سوچیے کون ملی یہ مومنہ ہر رات کو سوچتی تھی اس سے پوچھوں بیوی تو کون ہے تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے تو ایسے روتی ہے جیسے کوئی ماں بیٹے کو رو بیوی بتا تو کون مگر بیوی کے چہرے پہ اتنا جلال سب میں ہمت نہیں کرتی کب نو محرم کی شب آئی یہ مومنہ کہتی وہ بی مجھ سے کہنے لگی بی تیرا شکریہ تو نے میرے حسین کا فرش بچھایا اللہ تجھے اجر عظیم عطا کرے گا اے بی میں کل نہیں آ سکوں گی کل مجھے کہیں اور جانا ہے یہ بی کہتی ہے میں نے اتنا سنا میں نے ہاتھ جوڑ دیے بی کل تو عاشور کی رات ہے کل ضرور آئیے آپ کے آنے سے ہماری مجلس میں گریا زیادہ ہوتا میں نے قسمیں دینے شروع کی ہیں مجھے نہیں معلوم کیا قسمیں دی او بی تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کی قسم ہے او بی تجھے علی اکبر کے زخمی سینے کی قسم ہے او بی تجھے علی اصغر کے زخمی گلے کی قسم ہے بی نے کہا اے مومنہ مجھے قسمیں نہ دے تو نے مجھے نہیں پہچانا میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا ہوں کل مجھے کربلا جانا ہے کل مجھے زینب کو ورثہ دے دو کل مجھے علی اصغر کی ماں کو ورثہ